روح نبی نور شبیر و شبر ہے وجہ خدا تیرا چہرہ، تیرے قدم سے بنا ہے گلستان دو عالم کا سارا یہ صحرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اگلے روز بہلول دربار میں حاضر تھا۔ ہارون اپنے زیر نگاہ تخت پر شاہی لباس پہنے بڑی تمکنت سے بیٹھا ہوا تھا۔ بہلول اپنی بوسیدہ پاپوش اور پیوند لگی گدڑی کے ساتھ اس کے حضور پیش کیا گیا۔ ہارون نے ایک قہر آلودہ نگاہ اس پر ڈالی اور خشمگین لہجے میں بولا، بہلول تو بہت ہوشیار بنتا ہے، لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ تو حکومت کے غدار باغی موسیٰ بن جعفر کے دوست داروں میں سے ہے۔ انہی کے حکم پر تو دیوانہ بنا ہوا ہے تاکہ عوام کو اس کی طرف متوجہ کر کے ہماری حکومت کا تختہ الٹ سکے۔ تو سمجھتا ہے کہ پاگل ہونے کی وجہ سے تیری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن یاد رکھ کہ حکومت تیری طرف سے غافل نہیں ہے، تیری سب سرگرمیوں کی خبر ہمیں برابر ملتی ہے۔ بہلول نے مضحکہ خیز صورت بنائی، ظاہر ہے کہ تمہارے نمک حلال شکاری کتے صحیح اطلاع ہی لے کر آئے ہوں گے، تو اب خلیفہ مجھ سے کیا سلوک کریں گے؟ پھر بھرے دربار میں مذاق اڑانے پر ہارون کو اور طیش آ گیا۔ تمہیں ایسا سبق سکھایا جائے گا کہ تم دوسروں کے لیے نمونہ عبرت بن جاؤ گے۔ اس نے غصے سے کہا اور اپنے غلام کو پکارا، مسرور لے جاؤ اس گستاخ کو، اس کے کپڑے اتار لو اور اس پر گدھے کا پالان ڈال دو، اس کے منہ میں لگام دو، اسے محل اور حرم سرا میں پھراؤ اور اس کے بعد میرے سامنے اس کا سر پرغرور اڑا دو۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ درباری ہیبت شاہی سے کانپ گئے، لیکن بہلول شان بے نیازی سے کھڑا مسکراتا رہا۔ مسرور آگے بڑھا اور اس نے بہلول کی گدڑی گھسیٹ کر پرے اچھالی، اس کا بوسیدہ لباس نوچ کر اس پہ گدھے کا پالان کس دیا، اس کے منہ میں لگام دی اور اسے کھینچتا ہوا محل اور حرم سرا کی طرف لے گیا۔ شاہی درباریوں اور محل سراؤں میں انسانیت کی تذلیل روز کا معمول ہے، اس لیے بہلول کی اس ہیبت گدائش پر کسی کو تعجب نہیں ہوا۔ محل اور حرم سرا کے وکیل انسانیت کی اس توہین کو تماشے کی طرح دیکھتے رہے۔ کسی نے سوچا کہ بہلول تو دیوانہ ہے، اس لیے سزا کا متشجب نہیں، لیکن جان کے خوف نے زبانوں کو بند کر رکھا تھا، کوئی کچھ نہ کہہ سکا۔ مسرور اس کی لگام کھینچتا اسے دربار میں واپس لے آیا اور ہارون کے سامنے ادب سے جھک کر بولا، عالی جاں، آپ کے حکم کی تعمیل ہوئی، کیا اس کی گردن اڑا دی جائے؟ ہارون نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ ناگہاں اس کا وزیر جعفر برمکی دربار میں داخل ہوا۔ اس نے حیرت سے بہلول کی یہ حالت دیکھی اور پوچھا، بہلول خیریت تو ہے؟ ایسا کیا قصور ہو گیا ہے تم سے جو یہ حالت بنی ہے؟ بہلول ہنسا، جناب عالی، یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو میری گردن بھی ماری جائے گی۔ مگر کس جرم میں؟ جعفر برمکی نے پوچھا۔ میں نے ایک سچی بات کہہ دی تھی، جس کے انعام میں خلیفہ نے مجھے یہ خلعت فاخرہ عطا کی ہے اور جامِ مرگ میرا انتظار کر رہا ہے۔ ہارون کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ خلیفہ کو ہنستے دیکھ کر درباری اور جعفر برمکی جو اپنی ہنسی ضبط کر رہے تھے وہ بھی ہنس پڑے۔ ہارون کا غصے کا کافور ہو گیا اور اس نے شاہی حکم جاری کیا، جیسی بہلول نے کہی ہے اسے ویسی ہی خلعت فاخرہ عطا کی جائے۔ خلیفہ کے اس کرم کا شکریہ، مجھے اپنی پیوند لگی گدڑی ہی غنیمت ہے۔ بہلول نے اپنی گدڑی شانے پر ڈال لی۔ بہلول کو درہم و دینار عطا کیے گئے۔ شاہی فرمان جاری ہوا، نہیں، مجھے اہل جہنم کی پیشانیوں اور پشتوں پر لگنے والی مہروں کی ضرورت نہیں۔ بہلول چلنے پر تیار ہو گیا۔ ہارون نے اسے روکا، بہلول، اگر تم اس انعام و اکرام کو اپنے استعمال میں نہیں لانا چاہتے تو غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دینا، اس کو بھلا ہو جائے گا۔ بہلول رک گیا اور اس نے رقم کی تھیلیاں غلام سے لے لیں۔ چند قدم چلا اور رک گیا، کچھ سوچنے لگا، پھر آگے بڑھا اور رک گیا، پھر کچھ سوچا اور واپس پلٹ آیا۔ اس نے رقم کی تھیلیاں ہارون کے سامنے ڈھیر کر دیں اور بولا،
ہارون، میں نے بہت سوچا ہے کہ ان اشرفیوں کی سب سے زیادہ ضرورت کس کو ہے، لیکن مجھے تو اس سے زیادہ مستحق کوئی اور نظر نہیں آیا۔ تو اس سے زیادہ نادار اور ضرورت مند مستحق کوئی اور نظر نہیں آیا۔ تو اس سے زیادہ نادار اور ضرورت مند شاید اور کوئی نہیں، کیونکہ میں روز دیکھتا ہوں کہ تیرے کارندے ہر جگہ لوگوں کو کوڑے مار مار کر ان سے ٹیکس وصول کرتے ہیں تاکہ تیرے خزانے پر ہوں۔ سارے شہر میں سب سے بڑا ضرورت مند تو خود ہے، اس لیے یہ رقم تو ہی رکھ لے۔ خلیفہ دم بخود رہ گیا، اہل دربار سناٹے میں آ گئے۔ بہلول کے انجام کا سوچ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن بہلول اطمینان سے چل کھڑا ہوا۔ روکو روکو، اس دیوانے کو روکو! اچانک خلیفہ ہارون کی آواز گونجی۔ اہل دربار اس تصور سے ہی کانپ گئے کہ اب بہلول کا خطاب شاہی سے بچنا محال ہے۔ دو غلام تیزی سے آگے بڑھے اور بہلول کو گھسیٹ کر ہارون کے سامنے لے آئے۔ ہارون کی آنکھیں نم تھیں اور پشیمانی نے اس کی آواز کو پشت کر دیا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، بہلول! تیری دیوانگی ہم جیسے ہوش مندوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ تیری اس بات نے میرا دل کو نرم کر دیا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ تجھ سے کچھ پند و نصیحت کی فرمائش کروں۔ غلاموں نے فوراً ہی بہلول کو چھوڑ دیا۔ وہ اپنی مخصوص شان بے نیازی سے گویا ہوا، ہارون پچھلے خلیفوں کے محلوں اور ان قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کر۔ تو خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ عرصے دراز تک ان محلوں میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہے اور اب قبروں میں پڑے پچھتاتے اور افسوس کرتے ہیں کہ کاش انہوں نے اپنی آخرت کے لیے کچھ نیک اعمال اپنے ساتھ لے لیے ہوتے، مگر اب انہیں اس پچھتاوے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہم سب بھی جلد یا بدیر اسی انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ جب یہ شاہی رعب و دبدبہ اور شان و شوکت کوئی کام نہیں دے گی۔ ہارون پر کپکپی سی طاری ہو گئی۔ متناسب لہجے میں بولا، بہلول! کچھ ایسے اعمال بتا جن کے بجا لانے سے اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ اس کی مخلوق کو خوش کر، وہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ بہلول نے جواب دیا، اب اس کی تدبیر بھی بتا دو کہ خلق خدا کو کس طرح سے راضی رکھا جا سکتا ہے۔ ہارون نے پوچھا، عدل و انصاف میں سب کو برابر کا درجہ دو۔ جو اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے وہ دوسروں کو بھی اس کا مستحق نہ سمجھو۔ مظلوم کی فریاد توجہ سے سنو اور انصاف سے فیصلہ کرو۔ بہلول نے بردباری سے کہا، آفرین صد آفرین بہلول، مرحبا! تم نے کیسی حق بات کہی ہے، مرحبا! ہارون نے توصیفی لہجے میں کہا۔ اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے درباریوں نے بھی نعرہ ہائے تحسیس بلند کیا۔ ہارون نے حکم شاہی جاری کیا۔ حکم دیا جاتا ہے کہ شاہی خزانے سے بہلول کے تمام قرض ادا کر دیے جائیں۔ ہارون قرض سے بھی کبھی قرض ادا ہوا ہے؟ بہلول نے اس سے مخاطب کر کے کہا، شاہی خزانے میں جو کچھ ہے وہ عوام کا مال ہے اور خلیفہ پر قرض ہے۔ تمہارے لیے یہی مناسب ہے کہ عوام کا قرض انہیں لوٹا دو۔ مجھے تمہارا یہ احسان نہیں چاہیے۔ تو پھر بہلول کوئی تو خواہش کرو، میں دل سے چاہتا ہوں کہ تمہاری کوئی آرزو پوری کروں۔ ہارون نے زور دے کر کہا، آؤ پھر میری خواہش اور آرزو یہی ہے کہ میری نصیحتوں پر عمل کرو، لیکن افسوس کہ دنیا کی شان و شوکت اور اقتدار کا نشہ بہت جلد میری ان نصیحتوں کو فراموش کرا دے گا۔ یہ کہتا ہوا وہ دربار سے باہر نکل گیا۔ ہارون اور اہل دربار جھکے ہوئے سروں کے ساتھ خاموش بیٹھے رہ گئے۔ بہلول اپنے ویران کھنڈر میں واپس آیا تو دیکھا اس میں قدموں کے نشان ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی یہاں آیا ہے۔ اس نے فوراً ایک خاص جگہ پر دیکھا، تازہ کھدی ہوئی مٹی جس کو ہموار کیا گیا تھا بتا رہی تھی کہ اس کا اندیشہ درست ہے۔ اس نے اپنی چھڑی سے مٹی کو ہٹایا، اس کی جمع شدہ رقم غائب تھی۔ بہلول کچھ رقم کسی ہنگامی ضرورت کے لیے مٹی میں چھپا کر رکھتا تھا، غالباً کسی نے اسے رقم چھپاتے ہوئے تاڑ لیا تھا۔ اس نے اپنی گدری اٹھائی اور چل پڑا اور نزدیک ہی واقع موچی کی دکان پر پہنچا اور بڑی خوش طبعی سے اسے سلام کیا۔ آؤ آؤ بہلول، کیسے آنا ہوا؟ موچی نے
خوشی سے پوچھا۔ میں نے سوچا ہے کہ تم سے مل آؤں، پھر تم سے ایک کام بھی ہے۔ بہلول نے کہا، کیسا کام؟ موچی نے پوچھا۔ تم ایک اچھے انسان ہو، مجھے جسے دیوانے کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے ہو، میں تم سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ بہلول نے کہا، یہ تمہاری مہربانی ہے کہ تم ایسا سمجھتے ہو۔ موچی نے خوش ہو کر کہا۔ بہلول ذرا قریب ہوا اور بولا، تم تو جانتے ہو کہ میں ویران کھنڈروں اور خالی مکانوں میں ہی رہتا ہوں۔ میں جہاں بھی رہا وہاں تھوڑی بہت رقم اپنے برے وقت کے لیے بچا کر زمین میں دفن کر دی۔ تم ذرا حساب لگا کر مجھے بتا دو کہ یہ رقم کل کتنی ہوتی ہے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، تم بتاؤ، میں حساب کر دیتا ہوں۔ موچی نے فراخ دلی سے کہا، خدا تمہارا بھلا کرے۔ شہر کے مشرق گوشے میں جو کھنڈر ہے وہاں میں نے شاید 100 سکے دبا رکھے ہیں۔ قبرستان میں تقریباً 250 سکے ہوں گے اور ایک مکان کے صحن میں تو پورے 500 ہیں۔ ہاں یاد آیا، نہر کے کنارے بھی 50 سکے دفن ہیں۔ تو یہ سب ملا کر کل کتنے ہوئے؟ بہلول نے پوچھا۔ اگر یہ سکے سونے کے ہیں تو ان کی مالیت 2000 کے لگ بھگ ضرور ہے، موچی نے حساب لگا کر بتایا۔ بہلول کچھ دیر سوچتا رہا، پھر سر اٹھا کر بولا، یار میں چاہتا ہوں کہ ان سب جگہوں سے وہ تمام سکے نکال لاؤں اور اس ویرانے میں چھپا دوں۔ یہاں آمد و رفت کم ہے۔ میرا خیال ہے یہ جگہ زیادہ محفوظ ہے۔ یہ تو بہت اچھا خیال ہے، تمام رقم ایک جگہ رکھو تاکہ جب ضرورت پڑے تو نکالنے میں آسانی ہو۔ موچی نے دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے مشورہ دیا۔ بہلول اپنی چھڑی کے سہارے اٹھا۔ اچھا تو بھائی میں چلتا ہوں، آج ہی یہ کام کر لوں گا تو اچھا ہے۔ سارے سکے نکال کر آؤ اور یہاں گاڑ دو، میرے لیے دعا کرنا۔ ہاں جاؤ، اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ موچی نے اسے الوداع کہا۔ وہ چلا گیا تو موچی نے سوچا کہ اس نے بہلول کے جو سکے زمین کھود کر چرائے تھے انہیں واپس رکھ آئے تاکہ جب بہلول اپنے باقی سکے لے کر آئے تو اسے شک نہ ہو اور وہ اپنی باقی دولت بھی یہاں گاڑ دے۔ اس کے بعد وہ موقع دیکھ کر ساری رقم نکال لے گا۔ وہ جلدی سے گیا اور اسی جگہ بہلول کی رقم دبا کر واپس آ گیا۔ بہلول کہیں شام کو واپس آیا، اس نے مٹی ہٹا کر اپنی رقم نکال لی اور وہ ویرانہ چھوڑ کر چلا گیا۔ موچی بیچارہ اس کا انتظار ہی کرتا رہ گیا۔ وہ اپنی رقم نکال کر اس ویرانے سے نکلا اور کوئی دوسرا ٹھکانہ تلاش کرنے لگا۔ اتفاقاً اسے ایک شکستہ مکان نظر آیا جو خالی پڑا ہوا تھا۔ تمام شہر جانتا تھا کہ وہ ویرانوں سے مانوس ہے اور ایسی ہی جگہوں پر رہتا ہے، اس لیے عموماً کوئی اس سے تعرض نہیں کرتا تھا۔ اس کی بے سر و سامانی ہی اس کا اثاثہ تھی۔ اس نے اس شکستہ مکان کا ایک گوشہ صاف کیا اور وہیں ڈیرا جما لیا۔ ابھی اسے وہاں بسیرا کیے کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ٹوٹے ہوئے دروازے سے ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے سلام کیا اور بولا، واہ واہ، بہت خوب، یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ بہلول جیسا نامور شخص میرا نیا کرایہ دار ہے۔ بہلول سیدھا ہو بیٹھا۔ مجھے بھی اس عالیشان مکان کے مالک سے مل کر بے حد خوشی ہوئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ماہ کا کرایہ ادا کر دیں گے، مالک مکان نے کہا۔ بہلول نے مکان کی لرزتی ہوئی چھت اور شکستہ دیواروں کی جانب اشارہ کیا۔ جناب نے اپنے اس شاندار محل کی حالت ملاحظہ فرمائی ہے کہ ذرا سی ہوا چلے تو اس کی چھت اور دیواریں بولنے لگتی ہیں۔ بے شک آپ درست فرماتے ہیں۔ آپ جیسا بزرگ یہ بھی جانتا ہی ہوگا کہ تمام موجودات عالم خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ یہ جو آواز آپ سنتے ہیں یہ اس مکان کے تسبیح کرنے کی صدا ہے، وہ بولا۔ بہلول نے اپنا عصا سنبھالا اور فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، حضرت آپ جیسے دانشمند انسان کو یہ تو معلوم ہوگا کہ موجودات حمد و ثنا اور تسبیح و تہلیل کے بعد سجدہ بھی کرتے ہیں، اور میں آپ کے اس مکان کے سجدہ کرنے سے پہلے ہی یہاں سے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ اس نے گدڑی سنبھالی اور مکان سے باہر نکل آیا۔ ہارون نے اپنی اسی کوشش کی کہ کسی طرح بہلول پر گرفت کی جائے، لیکن اس کی حاضر دماغی، اس کی پر حکمت گفتگو اور عوام کے ساتھ اس کی قربت نے اسے اس کا موقع نہیں دیا۔ وہ اپنے جاسوسوں کو اس کے پیچھے لگائے رکھتا تھا تاکہ اس کی سرگرمیوں سے باخبر رہے۔ کسی وقت سختی سے اس کی باز پرس کرتا، لیکن اکثر مشکل موقعوں پر بہلول ہی کام آتا تھا۔
ایک بار ایک سیاح بغداد میں آیا، اس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا تھا، ملکوں گھوما تھا۔ جب وہ ہارون کے دربار میں حاضر ہوا تو اس نے خلیفہ کے وزیر اور دانشوروں سے کچھ سوالات کیے، لیکن کوئی بھی اس کا جواب نہ دے سکا۔ ہارون اپنے مقربین کی نالائکی پر بہت شرمندہ ہوا۔ سیاح رخصت ہوا تو وہ اپنے وزیروں اور مشیروں پر برس پڑا، تم سب لوگ میرے لیے باعث ننگ و عار ہو۔ آج اس سیاح نے تمہیں کیسا عاجز کیا ہے! یوں تو معلوم ہوتا ہے جیسے تم اس کے مقابلے میں طفل مکتب ہو۔ درباریوں کے سر شرم سے جھک گئے، اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ عتاب شاہی اور جوش میں آیا، کل اس سیاح کو دوبارہ دربار میں طلب کیا جائے گا۔ اگر تم لوگ اس کے سوالات کے جواب نہ دے سکے تو تمہاری سب جائیداد اور مال و دولت اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ہارون نے دربار برخاست کیا، درباریوں میں کھلبلی مچ گئی، اس کی پریشانی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ سب ایک جگہ جمع ہو کر سوچنے لگے کہ بادشاہ کے عتاب سے کیوں کر بچا جا سکتا ہے۔ آخر ایک شخص کو اچانک یاد آیا اور وہ خوشی سے بولا، دوستو، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس بہلول جو موجود ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ سیاح کو لاجواب کر دے گا اور اس کے سب سوالات کے جواب ٹھیک ٹھیک دے گا۔ باقی سب لوگوں کی بھی جان میں جان آئی اور وہ سب مل کر بہلول کے پاس پہنچے، اسے تمام ماجرا سنایا تو اس نے انہیں تسلی دی کہ وہ اگلے دن دربار میں پہنچ کر سیاح کے سوالات کے جوابات ضرور دے گا۔ اگلے روز دربار آراستہ ہوا، وزیر، امیر، مشیر زرین کرسیوں پر بیٹھے، ہارون اپنے زرِ نگاہ تخت پر تمکین ہوا، سیاح کو بھی ایک کرسی پیش کی گئی۔ ہارون نے اہل دربار پر نگاہ ڈالی اور بولا، تم میں سے کوئی اس معزز سیاح کے سوالات کا جواب دے گا؟ اہل دربار نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ بہلول کا نام کس طرح لیں، کہیں اس کا نام ہارون کو گوار نہ گزرے کہ اس وقت بہلول کی آواز گونجی، یہ دیوانہ حاضر ہے، اہل دربار کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی لاٹھی پٹکتا گدڑی شانے پہ ڈالے داخل دربار ہوا اور سیاح کے قریب جا بیٹھا۔ ہارون کچھ ہچکچایا، لیکن پہلو میں بیٹھے ہوئے وزیر نے اس کے کان میں کچھ کہہ دیا جس سے اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نظر آئی۔ سیاح نے بہلول کی ہیبت خدائی کی طرف دیکھا اور قدرِ تعجب سے بولا، کیا میں آپ سے سوالات کروں؟ بصر و چشم، بہلول نے مستعدی سے جواب دیا۔ وہ سیاح اٹھا اور اپنی چھڑی سے زمین پر ایک دائرہ کھینچ دیا۔ بہلول نے فوراً ہی اٹھ کر اپنے عصا سے اس دائرے کے درمیان میں ایک لکیر کھینچ کر اسے دو حصوں میں بانٹ دیا۔ سیاح کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس نے ایک اور دائرہ کھینچ دیا۔ بہلول نے اس مرتبہ دائرے کو 4 حصوں میں بانٹ دیا اور ایک حصے پر چھڑی رکھ کر کھٹکھٹائی۔ سیاح نے قدرِ حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور زمین پر اپنا ہاتھ الٹی طرف رکھ کر انگلیاں آسمان کی طرف اٹھا دی۔ بہلول نے اٹھ کر اپنا ہاتھ زمین پر اس طرح رکھا کہ اس کے ہاتھ کی پشت اوپر تھی۔ سیاح اپنی نشست پر آ بیٹھا اور توصیفی لہجے میں بولا، مرحبا، آفرین عالی جاں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے یہاں ایسا دانشمند اور عالم موجود ہے جس پر فخر کیا جا سکتا ہے، ایسے شخص کی قدر کی جانی چاہیے۔ کیا بہلول نے تمہارے سب سوالات کے جوابات ٹھیک ٹھیک دیے ہیں؟ ہارون نے پوچھا۔ یقیناً اس نے کسی بہت عظیم درسگاہ سے تعلیم حاصل کی ہے جو اس کے پاس اتنا علم ہے کہ یہ میرے اشارے فوراً سمجھ گیا ہے۔ سیاح بولا۔ بہلول مسکرایا، اس عظیم درسگاہ کا نام مت پوچھنا کیونکہ اسے سب جانتے ہیں۔ بہلول کا اشارہ سب سمجھ رہے تھے، لیکن سیاح کچھ نہیں سمجھا اور چاہتا تھا کہ کوئی سوال کرے کہ ہارون نے فوراً پوچھ لیا، اگر تم ان اشاروں کو ذرا کھول کر بیان کرو تو اہل دربار بھی محظوظ ہو سکیں گے اور سیکھ بھی لیں گے۔ سیاح بولا، آپ نے دیکھا کہ میں نے زمین پر دائرہ کھینچا تھا، میرا مقصد زمین کا کرہ دکھانا تھا۔ آپ کا عالم فوراً سمجھ گیا اور اس نے دائرے کے 2 برابر حصے کر کے مجھ پر ظاہر کر دیا کہ وہ زمین کے گول ہونے پر یقین رکھتا ہے اور اس کے اسرار و رموز سے بھی واقف ہے۔ اس نے اس لکیر سے خط استوار کو دکھایا جس سے زمین شمالی اور جنوبی کرے میں بٹ گئی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک اور دائرہ کھینچا، آپ کے عالم نے اس کے 4 حصے کر کے مجھے سمجھا دیا کہ زمین میں 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی ہے، اور جب میں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے زمین پر اگنے والی نباتات کی طرف اشارہ کیا تو اس نے بارش اور سورج کی
نشاندہی کی جو نباتات کی بالندگی اور نشوونما کا ذریعہ ہے۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ آپ ایسے دانشمند پر فخر کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔